حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ ساری دنیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، یہ اس کو سجدہ ہے، لیکن یہ معاملہ الٹا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب اپنے صحابی سے کریں، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ کتنے خوش قسمت صحابی تھے، فوراً پلٹ کے انہوں نے جواب دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ پھر آقا نے فرمایا، اے معاذ اسی محبت کی وجہ سے میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں، کچھ الفاظ بتا رہا ہوں، ہر نماز کے بعد ان کو پڑھنا بھولنا مت، ہر نماز کے بعد پڑھنا ان کو بھولنا مت۔ معلوم ہے کوئی بہت اہم چیز ہے، تبھی تو تاکید سے فرما رہے۔ اب کوئی دوست اپنے دوست سے محبت کرتا ہو، جی کوئی پیارا اپنے پیارے سے محبت کرتا ہو اور اس کو کوئی ہدیہ دے، تحفہ دے، تو وہ بھی تو پیارا ہوتا ہے نا۔ کائنات میں اللہ کے بعد پیارا کون؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی، جی، اور پیارے نبی کا پیارا کون؟ معاذ بن جبل۔ تو اللہ کے پیارے نے اپنے پیارے کو ایک پیاری چیز دی، ایک پیارا تحفہ دیا، اور تاکید سے کہا کہ دیکھو ہر نماز کے بعد پڑھنا بھولنا مت۔ معلوم ہے یہ کہ بہت نفع کی چیز ہے۔ تو 3 جملے فرمائے کہ یہ پڑھا کرو ہر نماز کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے، یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں۔ اللہم اعنی علی ذکرک، یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں۔ دوستو یاد رکھیں، ذکر ضد ہے غفلت کی، ذکر ضد ہے غفلت کی، اور ذکر وہ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یاد کہتے ہیں۔ یار ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرو، یار تم تو بھول جایا کرتے ہو، جی آپ کے ہمیں یاد آتی رہتی ہے۔ تو اس یاد کا نام، اس کا نام تذکر ہے، اور اسی کا نام ذکر ہے، جی اس کے مختلف نام ہیں۔ اسی دل کے اندر یاد کا آنا، دل کے اندر یاد کا آنا اور غفلت نہ ہونا، جی اس کو کہتے ہیں ذکر۔ اللہم اعنی علی ذکرک، یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں۔ تو کیا وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ ہر وقت بس ایک تسبیح لے کے گھومتے رہو اور تسبیح پڑھتے رہو؟ اور تسبیح سے پڑھنا کیا یہی ذکر ہے؟ اور کیا ہر وقت کا ذکر کرنا یہ مطلوب ہے؟ نہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کا دل میں رہنا یہ مطلوب ہے، لیکن ہر وقت کی تسبیح مطلوب نہیں۔ ہر وقت تسبیح پڑھے گا تو حقوق العباد کیسے ادا کرے گا؟ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے ایک نوجوان نے ہم سے کہا، حضرت دعا کرے ہر وقت رونا آتا رہے، ہر وقت آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں نے کہا شادی کی ہے؟ کہ جی ہاں۔ میں نے کہا پھر مرنے کے لیے ہر وقت رونا تھا تو کسی کی جان کو کیوں جوکھوں میں ڈالا ہے؟ کیا بیوی کے پاس جاؤ گے تو روتے روتے جاؤ گے اور روتے روتے بچے پیدا کر لو گے؟ اس وقت رونا مطلوب ہے۔ اور کیا روتے وقت میں کبھی یہ کام عمل ہو سکتا ہے؟ میاں بیوی کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ معلوم ہر وقت کا رونا بھی مطلوب نہیں۔ تو ذکر کا منشا سمجھو، مقصد سمجھو۔ ایک اللہ کے ولی کو ان کے مرید نے لکھا کہ حضرت آپ نے جو مجھے تسبیح کی نصیحت فرمائی ہے اس کو میں کرتا ہوں، لیکن رمضان مبارک میں چندے کے لیے نکلا ہوں، اپنے ادارے کے لیے وصولی کرنی ہوتی ہے، تو نہ وقت کی پابندی ہوتی ہے نہ تعداد کی پابندی ہوتی ہے۔ جس وقت ذکر کا معمول ہے اس وقت لوگوں سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، وصولی کے لیے جانا ہوتا ہے۔ تو حضرت اب میں کیا کروں؟ تو نصیحت فرمائی کہ آپ کو منشا ذکر حاصل ہے، آپ بیٹھ کے ذکر نہ کریں، آپ کو منشا ذکر حاصل ہے۔ منشا ذکر یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگا رہے۔ تو مدرسے کا چندہ وصول کرنا، مدرسے کو ترقی دینا، مدرسے کے لیے فکر کرنا، یہ بھی تو ذکر میں داخل ہے۔ تو آپ کو منشا ذکر حاصل ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو سابق شیخ الحدیث تھے فلاح دارین کے، تو انہوں نے اپنے شیخ کو لکھا کہ حضرت آپ نے جو مجھے تسبیح بتلائی تھی اس کو تو میں پڑھتا ہی ہوں، اور جو تعداد آپ نے بتائی تھی اس سے کچھ زیادہ ہی کرتا ہوں،
لیکن میں تسبیح پہ نہیں پڑھتا، ذکر تسبیح پہ ادا نہیں کرتا، اس لیے کہ مجھے غیرت آتی ہے جس اللہ نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیا میں اس کو گن گن کے یاد کروں، گن گن کے شمار کر کر کے یاد کروں جس نے مجھے بے شمار نعمتیں دی ہیں؟ فرمایا یہ حال تمہارا مبارک ہو، بس آپ کو تسبیح پہ گننے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کرتے ہو کرتے رہو۔ تو ذکر نام ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کا۔ اب ہر وہ جائز عمل جس کے ذریعے سے اللہ دل میں یاد رہے وہ ذکر میں داخل ہے، چاہے وہ کتاب کا مطالعہ ہو، چاہے ماں باپ کے ہاتھ پیر دبانا ہو، چاہے اپنے شیخ کی خدمت کرنا ہو، چاہے کسی اللہ کے نیک بندے کے سر پہ تیل لگانا ہو، جی، چاہے اس کو کھانا کھلانا ہو، چاہے اس کی خدمت کا کوئی دوسرا عمل کرنا ہو، چاہے اس کے کپڑے دھونا ہو، یہ سب کا سب ذکر میں داخل ہے۔ اس لیے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب۔ ان سب کاموں کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ تو جب اللہ کا قرب حاصل کرنا جب یہ مقصد ہے تو یہ تو منشأ ذکر ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک، کہ اللہ توفیق عطا فرما، میری مدد فرما کہ میں ہر وقت آپ کا ذکر کروں، یا اللہ مجھے آپ کی ایک دائمی یاد رہے، یاد نصیب ہو جائے۔ اللہم اعن، تو ذکر کا اعلیٰ فرض یہ ہے کہ دائمی اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں بس جائے، غفلت دل سے نکل جائے۔ اور پھر کیا فرما؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اور اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما۔ میں اس بچے سے کہوں بیٹا آپ میرا شکریہ ادا کریں، تو کہے گا جی کس بات کا شکریہ کروں؟ آپ نے مجھے کوئی ہدیہ نہیں دیا، مجھے کوئی تحفہ نہیں دیا، مجھے کبھی اپنے گھر پہ نہیں بلایا، مجھے کوئی دعوت نہیں دی، جی تو میں کس بات کا شکریہ ادا کروں؟ معلوم ہوا شکر جو ہے سامنے نعمت چاہتا ہے۔ تو جب بندہ یہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما، تو چپ چاپ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ نعمتوں میں رکھیے اور شکر کی توفیق دیجیے، نعمتوں میں رکھیے اور اس پر شکر کی توفیق دیجیے، اس لیے کہ جب میں شکر کروں گا تو سامنے نعمت بھی تو ہونی چاہیے۔ وحسن عبادتک، اور اللہ مجھے احسن طریقے سے عبادت کا سلیقہ عطا فرمائیے، جب میں عبادت کروں، جو عبادت کروں اس وقت کی وہ عبادت احسن طریقے سے انجام دوں۔ نماز پڑھوں تو شاندار نماز پڑھوں، روزہ رکھوں تو اس کو اپنے لیے فاقہ نہ سمجھوں، زور پڑے پہ روزہ نہ رکھوں، محبت و عظمتوں کے ساتھ روزہ رکھوں۔ حج کروں تو جی محبتوں کے ساتھ عظمتوں کے ساتھ سفر حج کروں۔ زکوٰۃ دوں تو اس کو ٹیکس نہ سمجھوں، بوجھ نہ سمجھوں، بلکہ محبتوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ جو بھی عبادت کا موقع میری طرف متوجہ ہو، پیارے اللہ احسن طریقے سے میں اس عبادت کو کروں۔ یہ عاجز کہا کرتا ہے اگر آپ کسی کی دعوت کرنا چاہیں 150 لوگوں کی، اور آپ کا ارادہ بریانی بنوانے کا ہے، آپ گوشت لائے 1 گلاس، چاول لائے 1 گلاس، جی مرچ مسالہ 1 گلاس، بنانے والا بھٹیارا اگر 20 گلاس ہوا تو بریانی نہیں بنائے گا، درمیانی بنائے گا۔ اس کو بریانی نہیں کہیں گے، درمیانی کچھ کہیں گے۔ وہ کھچڑی وچڑی تو کہلائے گی لیکن وہ بریانی نہیں کہلائے گی، کیونکہ احسن طریقے سے نہیں بنی۔ تو ایک ہے کام کا کرنا اور دوسرا ہے احسن طریقے سے کرنا۔ اتنی بات سمجھ گئے میرے پیاروں؟ یہ جو بیٹھتے کے ساتھ ہی آپ کے سامنے نصاب بیان کیا، اللہ کی محبت و معرفت، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے۔ اس مقصد زندگی کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، اور اس کو پانے کے لیے اللہ نے جتنے اوامر کا حکم دیا ہے ان کو عظمتوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ سیکھ کر اس پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچیں، یعنی گناہوں سے بچیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں۔ ایک بندہ صرف اور صرف فرائض و واجبات پر عمل کرے، مفتی صاحب بہت سے علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھیں، ایک بندہ صرف اور صرف فرائض و واجبات پر عمل کرے، کوئی نفل نہ کرے، لیکن کوئی گناہ نہ کرے، خدا کی قسم سیدھا جنت میں جائے گا۔ نوافل یہ تو نفع کی چیز ہے۔ ایک بندہ صرف اور صرف فرائض و واجبات پر عمل کرے، کوئی نوافل پر عمل نہ کرے، لیکن گناہ نہ کرے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن ایک بندہ نوافل پہ بھی عمل کرتا ہے، فرائض و واجبات پہ بھی عمل کرتا ہے، مستحبات پہ بھی عمل کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ کا زہر بھی استعمال کرتا ہے، تو جنت میں جانا نہ جانا تو بعد کی بات ہے، پہلے تطہیر کے لیے جہنم میں جانا ضرور پڑے گا۔